دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پھر سے ہمارے قبروں سے ہم کو اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کریں۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے، اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا۔ یہ محفل کی فضیلت کے تعلق سے میں بارہا کہتے آ رہا ہوں، اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دینی محفل جو سجتی ہے، یہ دینی محفل جو بیٹھتی ہے، یہ ہمارے مرضی سے نہیں، جی یہ ہمارے مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کی مرضی سے یہ محفلیں سجتی ہیں، الحمدللہ۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایسی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں اور ایسی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسی محفلوں کے تعلق سے فرشتوں کے درمیان تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں ان کی مغفرت کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں کے درمیان جو آج کا جو میرا عنوان رکھا گیا، دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسلام، تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی یہ ٹاپک میں کس لیے لیا۔ ٹاپک لینے کی وجہ یہ ہے کہ اب 25 دسمبر آنے والا ہے، اور تقریباً ہمارے جو ہے نا گلیوں میں ہم دیکھیں جہاں کہیں بھی کرسچنس ہے، ہمارے جو بھائی ہے وہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، نہیں ہوتے کیا؟ ہمارے بھائی ہے وہ لوگ بھی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امتی ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن ان تک کیا ہے، دعوت کو پہنچانا ہے۔ ابھی جیسے بھائی ابرار نے پہلے لیکچر جو دیے اس میں فرمایا کہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کی بات یا اسلام کی دعوت سب تک پہنچانا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ان تک جو ہے نا اسلام کی دعوت کو نہیں پہنچایا گیا، یا ان تک جو ہے نا اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا گیا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ابھی غیر مسلم ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم وہ دعوت کا کام کریں گے تو شاید انشاءاللہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے جو ہے اسلام میں آ جائیں گے۔ تو اب آپ ہم سب کو چاہیے کہ بھائی وہ لوگ جو کرسمس منا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے کئی ایسے مسلمان خاندان ہیں جن کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا علم نہیں ہے،
یعنی سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے. سب مسلمان تقریباً کتنا بھی کم علم والا مسلمان ہو یہ سمجھتا کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے, ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام, اس طریقے سے بہت سارے نبی آئے. 1,24,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ 1,24,000 سے زیادہ پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھیجے. تو ان تمام نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے, سب لوگ جانتے ہیں. تو یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے جو کرسچنس خاص طور پہ جو دیہاتوں میں وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے. تب لیکن ان کی تفصیلات کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ہم ماننا چاہیے, کیا اللہ ماننا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ, کیا اللہ کا بیٹا ماننا جس طریقے سے وہ لوگ مانتے ہیں, جس طریقے سے کرسچن مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے بول کے وہ لوگ مانتے, کیا ایسا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, اس کے تعلق سے مسلمانوں میں جو ہے نا علم نہیں ہے. اکثر مسلمانوں میں جو ہے نا علم نہیں ہے. ہمارے مسجدوں میں بھی آپ کو کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں, مل جاتے ہیں, مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو, لیکن ان سے آپ پوچھئے کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. کیا جس طریقے سے کرسچن سمجھتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے, ہم بھی ویسی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے, ویسی عقیدہ رکھنا ہے, یا ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نعوذ باللہ, ایسا عقیدہ رکھنا ہے. آپ ان سے پوچھئے تو بولتے کیا ہے کہ وہ نہیں معلوم. اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو آپ اور ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ عنوان کو جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی جو ہے نا یہ ٹاپک کو عام کریں. عام مطلب مینگو عام نہیں ہے, عام مطلب سب تک پہنچائے, جی سب تک پہنچائے کہ بھائی یہ میسج سب کو معلوم ہونا. جی تو اس مقصد کے تحت جو ہے نا یہ ٹاپک لیا میں, اور ہم کو عقیدہ معلوم ہونا چاہے کہ بھئی لوگ جو کرسچنز جو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ برتھ ڈے مناتے ہیں تو وہ جو ہے نا غیر مسلم بن گئے, اور وہی برتھ ڈے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں تو یہ مسلمان بن گئے. یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم توجہ کرنا ہے. اور عام ہمارے معاشرے میں جو ہے نا برتھ ڈے کی پارٹیز آج کل جو ہے نا ایسی دھوم دھام سے منائی جا رہی, ارے باپ رے باپ, دیکھ تو سمجھ میں آ رہا کہ بھائی شادی نہیں ہے ان کے گھر میں, شادی چھوڑی کیا شادی ہے کیا, ایسا دکھ رہا. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ بولنے بیٹھے جو ہے نا ہر قدم پہ جو ہے نا بدعتیں, قدم پہ نئی چیزیں ایسی ہمارے معاشرے کے اندر ایجاد کی گئی ہے جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہم اس کے تفصیلات میں جاتے ہیں. اب تک جو بیان جتنا میں آپ کے سامنے میں بولا, یہ بات اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو اب آگے کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک دم جو ہے نا سویٹ اینڈ شارٹ پورا لپٹ کے جو ہے نا مست شارٹ اینڈ سویٹ آپ کے سامنے بات پہنچ گئی. اب کرنا نہیں کرنا کیا ہے بولتے کہ سمجھ گئے. ہوشیار جو رہتے اشارہ کافی, کس کو؟ ہوشیار کو. تو ہوشیار کو جو ہے نا اشارہ کافی ہے انشاءاللہ, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. تو سب عقل مند ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. تو عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے میں نے کہا کہ تقریباً سب مسلمان جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے. تو انٹروڈکشن میں یا شروعات میں ہم اس چیز کو سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے ایک نبی ہے. جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر 1,24,000 نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجے. تو ان نبیوں میں آدم علیہ السلام بھی ایک نبی ہے, اسماعیل علیہ السلام بھی ایک نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی ہے, اس طریقے سے جو ہے نا یوسف علیہ السلام بھی ایک نبی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ویسے نبی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, ایک دم پہلے جو ہے اتنے سارے نبیوں کا سلسلہ جو ہوا, تو اتنے سارے نبی ہونے کے بعد میں لاسٹ بٹ ون بول سکتے, لاسٹ بٹ ون کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آنے والے تھے. تو ان سے پہلے کون سے نبی آئے بولے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جگہ پیدا کرے اور ایسے خاتون کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو خاتون جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, مریم علیہ السلام کنواری تھی, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اور جو بنی اسرائیل کے اندر یہ آزمائش میں ان لوگوں کو ڈالنا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرما بردار بن کے نکلے تھے، وہ لوگ بڑے فرما بردار سمجھتے تھے اپنے آپ کو. کون؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ ان کو پیدا کرنا چاہے کہ بغیر باپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے. اب یہ تعجب ہوا ان لوگوں کا، ارے بغیر باپ کے پیدا کیسا ہوتا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اب جب بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور بعض تو بولے نہیں یہ خدا ہی ہے، یہ تو اللہ ہی ہے. تو ایسے عقیدے لوگوں کے اندر جو ہے نا پیش آئے. اور ان میں سے چند ایسے لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہونے کے بعد میں ان کے دعوت پر لبیک کرنے کے بعد لبیک کرے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیے اور ایک اللہ کی عبادت کرے. ایسے بھی لوگ ہم کو بنی اسرائیل میں ملتے ہیں. تو وہ سچے عیسائی تھے، سچے پکے عیسائی تھے، کرسچنز تھے. تو جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم من تراب ثم قال له کن فیکن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے. یہاں تو ماں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مریم علیہ السلام موجود ہے اور مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی مثال ایسی ہے آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے، بشر ہے. نبی ہے الگ بات ہے، لیکن پہلے بشر تو ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، نبی ہے، ان کا درجہ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے، لیکن وہ انسان ہے، بشر ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اب ان کی پیدائش کے بعد میں سیرت کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور ایک دو لوگوں کا ذکر ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا جھولے میں یا گود میں بات کریں. جب لوگ آ کے پوچھنے لگے کہ اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسے نہیں تھی، تیرے خاندان میں ایسے کوئی بھی نہیں تھے جو بغیر جو ہے نا شادی کے تیرے کو اولاد پیدا ہوئی. یعنی لوگ جو ہے تانا دے رہے تھے مریم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، کہ مریم علیہ السلام کچھ غلط کام کرے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. استغفر اللہ. ایسا لوگوں کا جو ہے نا کہنا تھا، ایسا بول رہے تھے لوگ. تو یہ کون ہے، کس کی اولاد ہے؟ جب یہ سوال جب لوگ کرنے لگے تو مریم علیہ السلام کیا کرے، بچے کی طرف اشارہ کرے. تو بچہ بولنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے میں جو ہے نا اللہ کی جانب سے نبی ہوں، اللہ کی جانب سے نبی ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا روح ہوں میں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب بولے تو لوگوں کو جو ہے نا جب بات سمجھ میں آئی. اور یہاں پر اس چیز کو بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بس میں جو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہ لیول کا ہونا چاہیے کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر 10-15 سال پہلے اگر کوئی بولے ہوں گے کہ بھائی امریکہ میں کیا ہو رہا آپ کا خالی 1 منٹ میں فوٹو وہاں سے میں بھیجتا ہوں، تو 10 سال پہلے کوئی یقین کر سکتے؟ کوئی بھی یقین نہیں کرے ہوں گے. بھائی 10 سال پہلے جو ہے تصور ہی نہیں تھا. ایسے آج کل جو اینڈرائڈ فونس یا جو ایک دم لیٹسٹ جو فونس نکلے ہیں تو ایسے فونس کا تصور بھی نہیں تھا. اور واٹس ایپ بھی جو ہے نا اس 10 سال سے کے پہلے واٹس ایپ بھی نہیں تھا. لیکن آج کیا ہے، لنڈن میں کوئی فوٹو لیتا ہے، امریکہ میں کوئی فوٹو لیتا ہے، سعودی میں کوئی فوٹو لیتے ہیں تو منٹوں کے اندر یعنی سیکنڈز میں جو ہے نا ہم کو میسج مل جاتا. آج کیا ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بولتے، یعنی ایک گاؤں اور دیہات میں کیسا ہوتا، کہاں پہ بھی کون سا بھی واقعہ ہوا تو پورے گاؤں تک جو ہے نا خالی منٹوں میں پھیل جاتا، سب کو معلوم ہو جاتا. تو اس طریقے سے پورا گلوبل ولیج پوری دنیا آج کیا ہے، ایک جو ہے نا چھوٹے گاؤں کے مانند بن گیا. تو اس طریقے سے منٹوں میں جو ہے نا میسج جو ہے نا لوگوں کو مل جاتا ہے، جہاں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پورا ویڈیو کے ساتھ جو ہے نا آج ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا مرضی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارا یقین اور جو ہے نا توکل ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے. اور
جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے تو عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے لوگوں کے سامنے معجزے بیان کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتے تھے، تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا. اور اس دور میں جو ہے نا بیماری لوگوں کے اندر عام تھی، اور کوڑ کی بیماری اکثر لوگوں کو ہوتی تھی، جس کو لیپریسی بولتے. تو ایسے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے شفا ہو جا. یا ایسے بھی واقعات ہے کہ انسان مر جاتا تو ویسے مرے ہوئے انسان کو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کر ٹھہر جا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کو جو ہے نا ایک معجزہ دیتے تھے. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے، ایک معجزہ دیے، جو معجزے کے تحت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جب نام لیتے تو مردہ بھی جو ہے نا زندہ ہو کے ٹھہر جاتا. تو اب لوگ کیا سمجھنے لگے کہ بھئی دیکھو ایسی قدرت ہے یہ بندے کے اندر کہ مرے ہوئے انسان کو بھی اٹھ کے ٹھہرا دے رہا، اٹھا کے ٹھہرا دے رہا، اور جو بیمار ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہاتھ وہ پھیرتے ہیں تو جو ہے نا اچھا ہو جا رہا انسان. کا مطلب کیا ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، یہ خود اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان لوگوں نے کفر کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے بولتے ہیں لوگ. ایسے لوگ کیا ہے، یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ اسلام میں داخل نہیں ہے، یہ جو نا کفر کر رہے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے بولے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو لہٰذا یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بیمار لوگوں کو جب ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی تھی، مردوں کو جو ہے نا جب اٹھا کے ٹھہراتے تھے تو قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو بولتے تھے تو اٹھ جاتے تھے. یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن یہاں پر لوگ یہ سمجھتے تھے، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے نا خدا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی ہے، صرف نبی ہے. اور لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نا نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ وہ خدا ہے. وہ صرف ایک نبی ہے، ایک نبی ہے، بس پیغمبر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آئے. جس طریقے سے پہلے والے پیغمبر تھے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو آپ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے یہ میسیج کو ہم سب تک پہنچائیں انشاءاللہ. یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ایک عالم صاحب گزرے، ان کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ان کے عقیدے کے حساب سے وہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مر گئے اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا. الگ الگ طریقے سے لوگوں کے عقیدے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھائے. انشاءاللہ وہ اس ٹاپک کے طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے مزید. تو یہاں تک یہ بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا اندول الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان کو نہیں اللہ ہے، اللہ کی اولاد ہے بول رہے عیسیٰ علیہ السلام کو. اگر یہ بات اگر آسمان کو معلوم ہو جائے تو آسمان پھٹ جائیں گا، زمین کو معلوم ہو جائے تو زمین جو ہے نا چیر جائیں گی، اور جو ہے پہاڑ کو معلوم ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گا. اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور ایسے اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے. یہ خوف لوگوں کو ہونا چاہیے، یہ ڈر ہونا چاہیے کہ یہ بات بولنے سے پہلے، کیونکہ اللہ واحد ہے، ایک اللہ، انما اللہ الہ واحد. ہم سب کا الہ ایک اللہ ہے، اس ایک کی ہم عبادت کرنا ہے اور اسی سے ہم جو ہے نا مانگنا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا. تب اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا کے اندر. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ بولتے تھے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انما اللہ الہ واحد انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور میسیج یہ تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے کہ اے اسرائیل کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک مت کرو، اور تم سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو. میں بھی اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم سب کو چاہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو. اب قیامت والے دن یہ ہونے والا ہے کہ قیامت والے دن یہ عیسائی، یہ کرسچین جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ
کی اولاد کہتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بھی بولتے ہیں بعض لوگ، ایسے بھی عقیدے کے لوگ موجود ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم ایسا عبادت کیوں کرے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خود جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا آپ لوگوں کو اس طریقے سے عقیدہ سکھائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یا اللہ میں تو بولا کہ انما اللہ الہ واحد، ہم سب کا اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو بول کے میں بولا، لیکن لوگ جو ہے میری عبادت کرنے لگے، میری ماں کی عبادت کرنے لگے، ہماری تو یہ دعوت نہیں تھی. اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ میسیج کو ان کرسچن بھائیوں تک سمجھائیں انشاءاللہ. کیونکہ ابھی جس طریقے سے ہمارے سامنے دو بھائی بیان کرے کہ قرآن کو ہم چھوڑنے کی وجہ سے آج ناکام ہے، یہ قرآن کے میسیج کو انشاءاللہ ہم پوری دنیا تک پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر امن و شانتی برقرار ہوگی انشاءاللہ. جی تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ صرف اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ جو ہے نا خدا ہو ہی نہیں سکتے. اور ان کا میسیج عام میسیج تھا، لوگوں کے سامنے ایک دم کھلم کھلا میسیج تھا کہ عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچنوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انما اللہ الہ واحد، اسلام کا پیغام ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ لوگ کہتے ہیں تین خدا ہے، گاڈ، ہولی اسپرٹ اور اس کے بعد میں جو ہے نا پروفٹ، یا الگ الگ طریقے سے اس کو جو ہے نا ایک ایک جنوں کا ایک ایک انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. تو ہولی گوسٹ کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں فادر بولتے. تو اس طریقے سے تین خداؤں کا تصور ہے ان کے ذہن میں. اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے فین کے جو ہے نا تین جو ہے نا اس کے پتیاں ہوتے لیکن فین تو ایک ہی ہے، تو اس طریقے سے خدا تو ایک ہی ہے لیکن اس کے تین حصے ہیں. تو ہم تو بولتے ہیں اب تو چار پنکھوں کا بھی، چار پتیوں کا بھی فین آ رہا، اب چار خداؤں کو بناتے کیا آپ؟ جی تو یہ جو عقیدہ ہے ان لوگوں کا یہ غلط ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عقیدے کو بیان فرماتے قرآن مجید کے اندر، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد. تم تین خدا مت بولو. تین خدا بولنے کا ہی نہیں ہے. اب 300 بت کی عبادت کرنے والے معاشرے کے اندر ہے، 3 کروڑ جو ہے نا بتوں کی بھی عبادت کرنے والے معاشرے کے اندر موجود ہے. تو بہرحال یہ 3 خدا نہیں، 300 خدائیں نہیں، 3 کروڑ خدائیں نہیں، انما اللہ الہ واحد، ہم سب کا الہ ایک ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، 3 مت بولو، واللہ ایک ہے، انما اللہ الہ واحد. تو یہ عقیدہ ہم لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور ہم پہلے ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بھی جو ہے نا عقیدے کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو ہے ایسے ایسا ان کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب آخر کار پورا جو ان کا کیا کہتے ہیں دار و مدار یا پورا فلسفہ پوری کرسچینٹی کا ایک چیز پہ اٹکا ہوا ہے. وہ ایک چیز کیا ہے؟ انسان جو ہے نا گنہگار ہے. انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے. اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاپی ہو گیا، اور ان کے گناہوں کو دھلوانے کے لیے نعوذ باللہ اللہ خود جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا کے اندر آئے اور صلیب پہ مر گئے، یعنی کراس کے اوپر. کرسچنوں کا ہم یہ دیکھتے ہیں ان کا سائن جو ہوتا ہے، سمبل یا سائن جو ہے نا کراس، صلیب. تو کراس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ اپنے آپ کو جو ہے نا قربان کر دیے تمام لوگوں کے گناہوں کے واسطے. یہ ان لوگوں کا اصل عقیدہ ہے پورے کرسچنس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو ہے میری امت میں جو ہے نا 72 فرقے ہوں گے، میرے سے پہلے جو ہے نا 72 فرقے ہوئے، میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ بڑھ کے ہوگا، لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے قوموں میں 72 فرقے 72 سیکٹس ہو گئے. تو 72 سیکٹس جو کرسچنس کے ہیں، 72 جماعتیں جو کرسچن کی ہے، تمام کے تمام جماعتیں یہی عقیدے پہ ہے، یہ عقیدے پہ ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے واسطے صلیب پہ مر گئے. Jesus died for our sins on the cross. యేసుక్రీస్తు మా పాపముల కోసం శిలువ మీద చనిపోయారు, తన ప్రాణాలను అర్పించారు. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا. تو آپ ہم سب کو قرآن کا یہ میسج بولنا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا. برف اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ براہ راست دنیا سے جو ہے نا اٹھا لیے، براہ راست اٹھا لیے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں میں اٹھا لیے، اور قیامت سے قریب پھر سے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، لیکن نبی بن کے، نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کیا کہ اللہ میرے کو جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کر، کبھی نہیں کرے، لیکن نبی دعا کرتے تھے، بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہے نا دعا کرتے تھے کہ ہم کو جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا کر، لیکن ہم خوش قسمت ہے کہ ہم بغیر مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہم کو بنا دیا، الحمدللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا امتی بن کر آئیں گے، نہ کہ نبی بن کے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ عقیدہ ہم کو رکھنا ضروری ہے۔ تو جو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی پورے کرسچن جو بھی آپ کون سا بھی سیکس، ان کے جو ہے نا کئی جو ہے نا فرقے ہیں، جس طریقے سے ہمارے قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہے، تو ان کے بائبل کے جو ہے نا 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے جو ہے نا جینیسس، وہ فلاں فلاں ناموں کی الگ کتابیں ہیں، پھر جو ہے نا وہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو ہے نا میتھیوز، لوک بول کے الگ الگ طریقے سے ان کے چیپٹرز ہے، نام ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ان کی کتاب میں کوئی چیپٹر نہیں ہے، مریم علیہ السلام کے نام سے جو ہے نا کوئی چیپٹر نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مریم علیہ السلام کو ایک درجہ اور مقام دیتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کو نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے تمام جتنے بھی عالم کے اندر نساء یعنی عورتیں ہیں، تمام عورتوں میں مریم علیہ السلام کو سب سے بہترین بڑا درجہ ہے، سب سے بڑھ کے۔ اور جنت کے اندر جنت کی سردار کون ہے؟ وہ ہوم ورک ہے، کریے۔ اس سردار جو جنتی عورتوں کے جو سردار ہے، اس سرداروں سے بھی بڑھ کے ان کا مقام ہے، اللہ اکبر، مریم علیہ السلام کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے مقام دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم مسلمان جو ہے عورتوں کا مقام کیا ہے، عورتوں کا مرتبہ کیا ہے، لیکن عورت ہمارے خواتین جو ہے نا ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ رہی ہیں۔ مریم علیہ السلام کیا مرد آدمی تھے؟ مریم علیہ السلام ایک عورت تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے اندر ایک سردار ایک کو بناتے ہیں، پھر ان کے اوپر فوقیت دیتے ہیں مریم علیہ السلام کو۔ تو عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا مقام دیے ہیں، عورتیں اپنے مقام کو سمجھیں انشاءاللہ۔ اگر عورتیں اگر سنور جائیں گی تو انشاءاللہ پورا گھر جنت بن جائیں گا انشاءاللہ۔ فرسٹ یونیورسٹی ماں باپ کے اندر بچوں کے لیے کیا ہے؟ اولاد ہے، جو ہے نا ماں ہے، فرسٹ یونیورسٹی ہے۔ اگر ماں کی تربیت اگر اچھی ہوئی تو اولاد بہترین بنیں گے انشاءاللہ، بہترین بنیں گے۔ تو بہرحال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پہ لوگوں کے گناہوں کے لیے مرے، اور نہ جو ہے ان کو جو ہے نا زندہ نہ ان کو مار دیا گیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ آسمانوں میں اٹھا لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ کہہ دے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے سسٹم میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا یہ نبی کی شکل میں آتے ہیں یا فلاں کی شکل میں آتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کے لیے مر جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ غیروں کا کانسیپٹ ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی کہیں پر موجود نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے واسطے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ ان کی کتابوں میں حقیقت میں کیا ہے؟ تحریف کی گئی۔ ان کا جو بائبل ہے یا جو بھی کتابیں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائے، آج وہ انجیل موجود نہیں ہے، کیونکہ انجیل پوری برخاست ہو گئی، یا اس کے اندر جو ہے نا پوری غلط چیزیں لوگ لکھ دیے۔ آخری کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو لہٰذا آپ ہمارے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ میسیج کو سب تک پہنچائے۔ تو بہرحال جو کرسچینز جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی گناہوں کے واسطے صلیب پہ مر گئے، تو انہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو یہ لوگ جو ہے نا کرسمس کی طرح مناتے ہیں، کرسمس کی طرح مناتے ہیں۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے۔ اگر ہم ہیپی کرسمس بولے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے بول کے مان لیے جیسا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بول کے۔ اگر ہم ہیپی کرسمس بولے تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بول کے ہم بھی مان لیے جیسا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہے، اگر ہم ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو 3 خداؤں میں سے ایک ہے بول کے ہم بھی مان لیے جیسا۔
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کراس پر مر گئے، صلیب پر جو ہے نا اپنی جان کو گوا دیے، اپنے پوتر خون کو جو ہے نا بہا دیے لوگوں کے گناہوں کے بدلے. اگر ہم ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا ان کی بات پہ ہم مان لیے جیسا. کیا ہم بولیں گے ہیپی کرسمس؟ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. استغفر اللہ، نہیں بولیں گے انشاءاللہ، نہیں بولیں گے. اور ان تک انشاءاللہ اسلام کے میسیج کو ہم پہنچائیں گے. لوگوں کے دماغ میں آ سکتا کہ پورا معاشرہ وہی ہے، پورے معاشرے میں وہی ہو رہا. اب مول صاحب بول رہے نہیں بولنا. ارے کیا تو یہ مول صاحب نئی بات بول رہے. معاشرے کے اندر فتنہ ہو جاتا، فساد ہو جاتا، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بول کے تو دیکھو انشاءاللہ. اگر نہیں بولنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم جی ایس کو لے کے آؤ. جی ایس کو لے کے آؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں الحمدللہ. یہاں پہ پیمفلیٹ بھی موجود ہے. ایز جیزس گاڈ، ایز جیزس سن آف گاڈ، ایسے الگ الگ ٹاپکس پہ الحمدللہ دنیا کے جو ہے نا پیمفلیٹس یہاں پر موجود ہے. تو ان کرسچین بھائیوں کو بہنوں کو آپ جو ہے نا یہ پیمفلیٹس تو بھی کم از کم پہنچا دیجئے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز پہ میں جو ہے نا توجہ آپ کی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ برتھ ڈے. تو کرسچنس اگر برتھ ڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان لوگوں کی عید ہے، وہ لوگ جو ہے نا کرسمس منا رہے اور جو ہے نا برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے، یہ جو ہے صحیح نہیں کر رہے. ویسا بولنے والے مسلمان پھر وہی برتھ ڈے میں کیسے ملوث ہو رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرے کو. آج برتھ ڈے تو اتنا عام ہو گیا، دیندار گھر والے بھی جو ہے ان کے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور میرے اسکول میں بھی جو ہے بچے لا کے، اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ہاں سر برتھ ڈے ہے چاکلیٹ. میں بولتا ہوں بچوں کو اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، نہیں کرنا. لیکن اب ہمارے لوگوں کو کیا ہے، شوق ہے ایسے کرسچین مشنری اسکولس میں پڑھانا، ایسی جگہ پڑھانا جہاں پہ ہے نا پتہ نہیں کیا بات کرتے. ایسا بچے بات کرنا کہ بابا کو خود جو ہے نا بابا کا نام بولے تو بابا کو نہیں سمجھ میں آنا. بابا کا نام عبد الرحمان اگر اس کا نام ہے، یو عبد الرحمان ہاؤ آر یو، ایسا اگر بات کرے تو بابا خوش ہو جاتا. ارے میرا بچہ جو ہے ایسی انگلش بات کر رہا. یہ نہیں ہونا ہے. اگر یہ عبد الرحمان کل کے دن مر گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کی دعا کرنا، یا اللہ میرے والد کی جو ہے نا مغفرت فرما اللہ. ایسی اولاد ہم بنانا انشاءاللہ، ایسی اولاد کو ہم بنائیں انشاءاللہ. ایسے ہم کوشش کریں، ایسے اسکولز میں بچوں کا داخلہ لیں. آج کا ماحول بہت خطرناک ماحول چل رہا ہے، بڑی تیز طریقے سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا تیز ہوائیں چل رہی ہے. تو آپ ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا سمجھیں اور سمجھ کر ہماری اولاد کی ہم صحیح تربیت کریں انشاءاللہ. جتنا ہو سکے ہماری تربیت کریں، ہم بچوں کی تربیت کریں انشاءاللہ. اور دعا کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھر کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ. آمین. اور ایسے اسکولوں میں خاص طور پہ ہم بچوں کو داخلہ دیں اور داخلہ دلائے اور ایسے اسکولوں میں پڑھائے کہ جہاں پر دینی ماحول ہو. دینی ماحول ضروری ہے. دین تو سیکھ لیتے بھائی، دین سیکھ لیتے، آپ گھر میں سکھاتے، مول صاحب مسجد میں سکھاتے، دین سیکھ لیتے بچے. لیکن ماحول کا اثر جو ہے نا بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو ماحول ہونا ضروری ہے انشاءاللہ. تو ایسے ماحول میں ہم ہمارے بچوں کی پرورش کرنا ہے انشاءاللہ. اور جو ہے برتھ ڈے کے تعلق سے ہم خاص توجہ دیں. جہاں کہیں بھی یہ برتھ ڈیز ہو رہے ہیں انشاءاللہ ویسے برتھ ڈے پارٹیز میں ہم نہ جائیں اور ہمارے بچوں کو بھی نہ بھیجیں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اور جو صحیح عقیدہ اسلام کا ہے یہ اسلام کے صحیح عقیدے کو ہم خود سمجھے اور لوگوں تک انشاءاللہ اس عقیدے کو ہم پہنچانے والے بنے. آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.